بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پنجگانہ نمازوں کو برقرار رکھنا بعض اوقات مشکل ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں اپنے آپ کو ثابت قدم رہنے اور ان بے پناہ فوائد کو قبول کرنے کی ترغیب دینی چاہیے جو عبادت کے اس بنیادی عمل سے حاصل ہوتے ہیں۔ آئیے قرآن و حدیث میں مذکورہ چند محرکات اور انعامات کا جائزہ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق۔ پانچوں نمازیں ہمارے خالق کے ساتھ براہ راست اور گہرا تعلق قائم کرنے کا موقع فراہم کرتی ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور صبر اور نماز سے مدد مانگو، اور بے شک یہ مشکل ہے مگر عاجزی کرنے والوں کے لیے۔ باقاعدگی سے دعا کے ذریعے ہم اللہ کے سامنے عاجزی کرتے ہیں اور اس کی رہنمائی، رحمت اور بخشش کے طلبگار ہوتے ہیں۔ روحانی صفائی اور ذہنی سکون۔ نماز روحانی صفائی اور تزکیہ کا ایک ذریعہ ہے۔ سورہ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں اور اپنے بازوؤں کو کہنیوں تک دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اور اپنے پاؤں دھو ٹخنوں تک۔ یہ جسمانی طہارت ہمارے دلوں اور دماغ کو پاک کرنے کی علامت ہے، جس سے ہمیں اندرونی راحت اور سکون ملتا ہے۔ برائی سے تحفظ۔ مسلسل دعا برے اثرات اور فتنوں کے خلاف ڈھال ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلم کی ایک حدیث میں فرمایا، پانچوں وقت کی نمازیں اور جمعہ کی نماز جمعہ تک ان دنوں کے درمیان کا کفارہ ہے جب تک کہ کبیرہ گناہ نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے برکتوں اور رزق کی کثرت کا وعدہ کرتا ہے جو اپنی نمازیں باقاعدگی سے پوری کرتے ہیں۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہیں ایک معیار دے گا اور تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑا مالک ہے۔ ایمان کی مضبوطی۔ نماز میں مستقل مزاجی ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہے اور اللہ کے ساتھ ہمارے تعلق کو گہرا کرتی ہے۔ یہ زندگی میں ہمارے مقصد اور اس کے سامنے ہماری حتمی جواب دہی کی یاد دہانی کا کام کرتا ہے۔ بخاری و مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اگر وہ صحیح ہے تو باقی سب اس کے اعمال درست ہوں گے، اور اگر وہ برا ہے تو اس کے باقی اعمال برے ہوں گے۔ رہنمائی اور ہدایت۔ نماز کا باقاعدہ معمول بنا کر ہم اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں میں اللہ تعالیٰ سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں ہم تلاوت کرتے ہیں، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر غضب ہوا، اور نہ ہی ان لوگوں کا جو گمراہ ہوئے۔ دعا کے ذریعے ہم زندگی کے چیلنجوں سے گزرنے اور نیک راستے پر چلنے کے لیے اللہ کی رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، یاد رکھیں، اگرچہ شروع میں یہ مشکل ہی کیوں نہ ہو، پنجگانہ نمازوں کو قائم کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائیں، ساتھی مومنین سے تعاون حاصل کریں، یاد دہانیاں ترتیب دیں اور دعا کے لیے ایک وقف جگہ بنائیں۔ اوپر بیان کیے گئے انعامات اور فوائد ان گنتوں برکات کی صرف ایک جھلک ہیں۔ اس ویڈیو میں بیان کیے گئے انعامات اور فوائد ان گنت برکات کی صرف ایک جھلک ہیں جو نماز کی باقاعدہ مشق کرنے والوں کی منتظر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس اہم عبادت کو پورا کرنے کی طاقت، حوصلہ اور مستقل مزاجی عطا فرمائے۔ آمین۔